السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حضرات، آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری، ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ، جو محتاج تعارف نہیں، ہمارے اس مکتب مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم کوڑیاں میں ان ننھے منھے بچوں کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اس خوشی و مسرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کے سائے کو تادیر قائم و دائم رکھے، جن کی روحانی روشنی سے دنیا منور ہو جائے۔ آج کا یہ اجلاس زیر صدارت مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم العالیہ منعقد ہوگی، اور اس مدرسہ کے ناظم اعلیٰ مولانا خیر البشر صاحب ندوی زیدہ مجدہم کی سرپرستی میں مجلس کا انعقاد ہوگا۔ یہ نشست انتہائی مبارک اور بارونق نشست ہے، جس میں مدرسہ کے ایک طالب علم عبدالعزیز بن محمد طارق حضرت کے روبرو تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کریں گے، جنہوں نے بہت ہی کم مدت 1 سال 7 ماہ میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اس مدرسے میں شعبہ حفظ کا قیام سن 2019 میں ہوا۔ اس وقت سے اب تک الحمدللہ 10 بچے حافظ ہو چکے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ بچہ جس نے اتنی قربانی اور جفاکشی کا مرحلہ طے کرتے ہوئے حفظ قرآن کی دولت حاصل کیا ہے۔ ساتھ قابل تعریف ان کے والدین، جنہوں نے اپنے بچے کو کسی کالج کانوینٹ کے حوالے نہ کر کے ایک دینی مدرسے میں داخل کرایا۔ دین کی اہمیت وہی سمجھتا ہے جو دیندار ہوتا ہے۔ آج لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلامی سانچے میں نہ ڈھال کر کے بلکہ کمانے والی مشین تیار کر رہے ہیں۔ حفظ قرآن ایک بڑی دولت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کے دل میں حفظ کا داعیہ پیدا ہوا۔ حفظ قرآن کریم کی سعادت چنندہ لوگوں کو ملتی ہے۔ بچے صبح و شام رات و دن محنت کرتے ہیں، تب یہ عظیم رتبہ پاتے ہیں۔ یہ رب کریم کا خاص فضل ہے۔ اگر فضل خداوندی نہ ہو تو محنت بھی کارآمد نہیں ہوتی۔ حفظ کے فوائد، اس کے اثرات حافظ قرآن کے گھر والوں، خاندان اور متعلقین کو بھی پہنچتے ہیں۔ حافظ قرآن اپنے گھر کے ایسے 10 افراد کو جنت میں داخل کرا سکے گا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے۔ جنت میں حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جنت میں حافظ قرآن کا بلند مقام ہوگا۔ اب ہم زیادہ طول کلام نہ کر کے صدر مجلس سے اجازت چاہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اب بلا تاخیر عبدالعزیز سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت والا کے روبرو اپنے حفظ کی تکمیل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين۔
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين.